لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک حدیث مبارکہ آپ احباب کے گوش گزار کرنی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ پاک ہستیاں ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ تعلیمات حاصل کی، اور صحابہ کرام کا ہم و غم فکر آخرت ہوا کرتی تھی، اور وہ اپنی آخرت کی کامیابی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے۔ کوئی آ کے کہتا دلنی علی عمل، ہمیں ایسے اعمال بتا دیں جن کے کرنے پر ہم نجات پا جائیں۔ عن البر والاسم، اے اللہ کے حبیب ہمیں نیکی اور گناہ کے بارے میں بتائیں، نیکی کیا ہے اور گناہ کسے کہتے ہیں۔ حضرت صبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامیابی کے بارے میں سوال کیا کہ مجھے کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا، اگر تم میں سے کوئی شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ اللہ کا دل سے شکر گزار ہو جائے۔ بھائیو، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے کہ کوئی بندہ اللہ کا دل سے شکر گزار ہو جائے۔ ویسے زبانی کلامی تو ہم سبھی ہیں، اور ہماری بسا اوقات شکر گزاری کے ساتھ ساتھ شکوے بھی ہوتے ہیں، بس جی رہے جس طرح بھی گزارا ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ دل سے شکر گزاری پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھلائی ہے۔ دل سے شکر گزاری کیا ہے؟ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تھا، اے اللہ کے حبیب، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، آپ امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، پھر اتنا لمبا لمبا قیام، اتنے لمبے سجدے، اتنے لمبے رکوع، اور اتنا گڑ گڑانا، اتنا رونا، یہ کس بات پہ ہے؟ تو کیا فرمایا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ اے عائشہ، جس خالق کائنات نے مجھے اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو شکر گزاری صحیح معنوں کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں ہے، اللہ کے سامنے قیام کرنے میں، رکوع اور سجدے میں ہے۔ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، وہ بیان کرتی ہے کہ ایک رات میری آنکھ کھلی، میں نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدے کی حالت میں پایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ شکر گزاری ہے نا، آپ کا سجدہ بڑا ہی طویل سجدہ تھا، میں نے بڑی دیر انتظار کیا کہ آپ ابھی اٹھتے ہیں ابھی اٹھتے ہیں، آخر کار مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں چھوڑ کے نہ چلے گئے ہوں۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہے کہ میں قریب ہوئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک سے کس طرح آواز آ رہی ہے؟ فی صدرہ عزیز کا عزیز المرجل، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک سے اس طرح آواز آ رہی ہے جس طرح ہنڈیا کے کھولنے کی آواز آتی ہے۔ اچھا، پھر میرے ذہن میں ایک سوچ پیدا ہوئی کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اتنے لمبے سجدے میں اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں؟ میں یہ بھی تو سنوں۔ میں اور قریب ہوئی اور میں نے سنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ قیامت کے دن میرا حساب آسان کر دیں۔ یہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی لمبے سجدوں میں دعا ہے، اور یہ ہے وہ شکر گزاری، دل سے شکر گزار ہونا۔ لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا، اللہ کی قسم کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اللہ کا دل سے شکر گزار ہو جا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَلِسَانًا ذَاكِرًا،
تیری زبان کے اوپر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ یہ کامیاب لوگوں کی صفت پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے، اور یہ زبان انسان کو کامیابی دلواتی ہے اور ناکام بھی کر دیتی ہے۔ اسی زبان کے اوپر انسانوں کو پکڑا جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیلی اپنی زبان کو پکڑ کر صبح کہا کرتے تھے اگر تو سیدھی رہی تو پورا جسم سیدھا رہے گا۔ اس زبان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑنا ہے۔ اللہ کی قسم، یہ زبان اگر اللہ کے ذکر سے تار رہتی ہے، زبان دین کے اوپر رہنمائی کرتی ہے، زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رہتی ہے، تو شکر گزار ہے، تو کامیاب ہے۔ اور اگر اس زبان کے اوپر گالی گلوچ ہے، غیبت چغلی ہے، تو یقیناً تو کامیاب نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا؟ والذین هم عن اللغو معرضون۔ مومنوں کی صفت یہ ہے، کامیاب لوگوں کی صفت یہ ہے کہ ان کی زبانیں لغویات سے پاک رہتی ہیں اور ذکر و اذکار سے تر رہتی ہیں۔ اور آخری بات پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ۔ تیری بیوی ایسی ہونی چاہیے جو تیری آخرت کے کاموں میں مددگار ہو۔ آپ دیکھیں یہ بات پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں ارشاد فرمائی ہے کہ تیری بیوی اس قدر تربیت یافتہ ہونی چاہیے، تیری تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ تیری آخرت کے کاموں میں مددگار ہو۔ دنیا کے کاموں میں مددگار ہم دیکھتے ہیں نا، آج تو اللہ معاف کرے ریسیپشن ٹیبلوں کے اوپر بیویاں بیٹھی ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، عورتیں دنیا کے کاموں میں مددگار ہیں، دکان چلا رہی ہیں، دکان کے اوپر اپنے خاوند کا ہاتھ بٹاتی ہیں، کھیتوں کھلیان میں کام کرتی نظر آتی ہیں۔ یہ دنیا کی مددگار عورت تو ہے، آخرت کی مددگار کون سی ہے؟ سب سے پہلی آخرت کی مددگار کون ہے؟ جس طرح میں نے بات کی نا، ذکر، زبان کے اوپر ذکر کا ہونا۔ اللہ کی قسم، بچہ جب پیدا ہوتا ہے پہلی درسگاہ کون ہے؟ ماں کی گود ہی ہے۔ ماں بچے کی تربیت کرتی ہے، اور سب سے بہترین صدقہ جاریہ کیا ہے؟ اولاد کا نیک ہونا ہے۔ اور بیوی جو ہے بہترین مددگار کیا ہے؟ جب بچہ بولنے لگتا ہے نا، اس کو دعا سکھلاتی ہے، بیٹا دودھ پینے کی یہ دعا ہے، کھانا کھانے کی یہ دعا ہے، سونے کی یہ دعا ہے، اور اٹھنے کی یہ دعا ہے، واش روم میں جانے کی، گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی۔ وہ روز مرہ کی بیٹوں کو، بچوں کو دعائیں سکھاتی ہے، وہ بیٹوں کی تربیت کر رہی ہے، اولاد کی تربیت کر رہی ہے۔ اللہ کی قسم، خاوند سارا دن وہ کھیتوں کھلیان میں ہوتا ہے، کاروبار میں ہوتا ہے، اپنی دکانداری کے اندر ہٹی کھٹی میں، وہ اپنی تجارت میں وہاں مصروف رہتا ہے۔ بیوی اپنے بچوں کی یہ تربیت کر رہی ہے کہ بیٹا جب گھر میں داخل ہونا یہ دعا پڑھنی ہے، حلال یہ، حرام یہ، وہ اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہے۔ یہ بیوی ہے جو تیری آخرت کی مددگار ہے۔ اور آخری حدیث اس کے اندر یہ ضروری سمجھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرأۃ قامت من اللیل فصلت وایقظت زوجہا فإن ابى نضحت فی وجہہ الماء۔ اللہ کی رحمت ہو اس عورت کے اوپر جو رات کو تہجد کے وقت اٹھتی ہے، وہ بیدار ہوتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کا خاوند سویا ہوا ہے، تو پھر وہ اسے بیدار کرتی ہے۔ اسے یہ بھی احساس ہے کہ سارا دن اس نے محنت مزدوری کی ہے، تھکا ہارا آیا ہے، لیکن آج یہ وقت ایسا ہے اللہ آسمان دنیا کے اوپر آ کے آوازیں لگا رہا ہے، حل من مستغفرین حل من سائلین، اے میرے بندے مانگ میں عطا کروں، تیرے گناہوں کو معاف کر دوں، تیرے کاموں کو سمیٹ دوں، تیرے معاملات درست کر دوں، تیری دنیا بہتر کر دوں، تیری آخرت بہتر کر دوں۔ اللہ آوازیں لگا رہا ہے۔ بیوی اٹھتی ہے، اپنے خاوند کو بیدار کرتی ہے، جب دیکھتی ہے کہ خاوند سستی کر رہا ہے، فی وجہہ الماء، اس کے چہرے کے اوپر پانی کے چھینٹے مار کے اس کو بیدار کر لیتی ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے۔ یہ بیوی ہے جو آخرت کے معاملات میں مددگار ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کا دل سے شکر گزار ہو جائے، اور اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، اور اس کی بیوی ایسی ہونی چاہیے جو اس کے آخرت کے معاملات میں مددگار ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ۔